بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، سبحان اللہ۔ انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا بینو خدا جودو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ قطب عالم احمد رضا خان می زنم۔ آج ہم اور آپ امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا کے صدقے میں پروردگار عالم ہمیں مرتے دم تک مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا تھا، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین، تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کے آنے کا دور، پھر جہان نو کو تیری ضرورت ہے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو لیکن میرا عقیدہ ہے، حال میرا کچھ بھی ہو لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے،
الفت ہے میری نسل و پرانی حسین سے، پائی ہے میرے خون نے روانی حسین سے، اور بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سبق دیا ہے، بچپن سے میری ماں نے مجھ کو یہ سبق دیا ہے، کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ کل آپ حضرات نے بیان میں سنا، آخر میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کو جب لقوا کی بیماری لگی، آپ جب بستر پر آ گئے تو آپ کے بیٹے یزید نے آ کر آپ سے کہا، ابا آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ کے بعد یہ خلافت کو کون سنبھالے گا؟ حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا میرے بعد خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن بیٹا یاد رکھنا، جب تک امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو کھلا نہ دے تب تک تو نہیں کھائے گا، جب تک ان کو پلا نہ دے تب تک تو کچھ نہیں پیے گا، جب تک ان کے اوپر تو خرچہ نہ کر دے تب تک تو اپنے اوپر کچھ خرچہ مت کرنا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے یہاں تک کہا تھا، بیٹا میرے وصال کے بعد چند دنوں تک تو خلیفہ رہنا، میرے وصال کے بعد چند دنوں تک خلیفہ تو رہنا، اور پھر چند دنوں کے بعد یہ خلافت کی ساری ذمہ داری لینا، مدینہ منورہ چلے جانا اور امام حسین کو یہ ساری خلافت ان کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ بیٹا خلافت ہمارا حق نہیں، خلافت تو امام حسین کا حق ہے، سبحان اللہ۔ خلافت ہمارا حق نہیں، خلافت امام حسین کا حق ہے۔ یزید نے یہ بات سنی، سننے کے بعد کہا، ابا جیسا آپ کہہ رہے ہو ویسا ہی کیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال تک یزید صحیح تھا، وصال حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید تخت پر بیٹھتے ہی مکاری کرنے لگا، فسق و فجور کرنے لگا، گناہوں والی زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ علل اعلان گناہ کرنے لگا، نماز کو چھوڑنے لگا، شراب پینے لگا، جوان لڑکیوں کا ناچ دیکھنے لگا۔ الغرض دنیا میں جتنے بڑے بڑے گناہ کے کام تھے یزید سارے گناہوں کے کام کرنے لگا۔ جب ان سارے گناہوں کے کام کرنے لگا اس وقت عیاری، مکاری، دھوکہ دڑی، شراب پینا، لڑکیوں کا ننگا ناچ دیکھنا، ان سب کرتوت کے باوجود یزید نے سوچا کہ اگر مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی مقام امام حسین، یہ چاروں لوگ اگر میری خلافت مان لیتے ہیں تو پھر سارے لوگ مان لیں گے، اور اگر ان چار لوگوں نے انکار کر دیا تو پھر سارے لوگ انکار کر دیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے جن کا نام ولید بن عقبہ تھا، یزید ولید بن عقبہ کو خط لکھتا ہے اور خط میں لکھتا ہے کہ میرے والد امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں خلیفہ بنا ہوں، اور جب میں خلیفہ بنا ہوں تو اے ولید بن عقبہ، امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر، ان چاروں صحابہ کرام سے میری بیعت لو، اگر یہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو سر تن سے جدا کر کے بھیج دو۔ جب یہ پیغام ولید بن عقبہ کو پہنچا، ولید بن عقبہ نے مدینہ منورہ میں جو وہاں کے گورنر، وہاں کے حاکم تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ولید بن عقبہ نے امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، امام حسین کو بلایا گیا، امام علی مقام امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس آئے، اگر پوچھا بتاؤ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ولید بن عقبہ نے کہا، حضور یزید کے پاس سے یہ خط آیا ہے، یزید نے اپنی بیعت مانگی ہے، حضور بتائیے کیا کیا جائے؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، میرے جیسا انسان چھپ کر بیعت کرے یہ اچھی بات نہیں ہے، کل صبح نمودار ہوگی، تم سارے مدینہ کے لوگوں کو جمع کرنا، سب سے بیعت مانگنا اور پھر مجھ سے بھی بیعت کا مطالبہ کرنا، اس وقت جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ میں تاریخ کے کچھ اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، کربلا کا واقعہ ہوا کیوں تھا؟
کربلا میں یہ سارے معاملات کیوں پیش آئے تھے، میں اس کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے گا۔ ولید بن عقبہ نے امام عالی مقام کی اس بات کو سنا، کہا حضور جیسا آپ کہیں ویسا ہی حکم کیا جائے گا، ویسا ہی آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اب یزید کے متواتر خط آنے لگے، لگاتار ولید بن عقبہ کے پاس خط آنے لگے، اور ہر خط میں یزید ایک ہی بات لکھتا تھا کہ حسین سے میری بیعت لو، حسین سے میری بیعت لو، حسین اگر میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر حسین بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر کے بیچ دیا جائے۔ بالآخر اتنے خط آ گئے کہ امام عالی مقام امام حسین نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اے گھر والوں، اب مدینہ منورہ میں رہنا دشوار ہے، اب مدینہ منورہ میں رہنا دشوار ہے، اے گھر والوں چلو مدینہ منورہ کو الوداع کر دیتے ہیں، مدینہ منورہ چھوڑ دیتے ہیں اور مکہ المکرمہ میں چلے جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے پورا دن گھر والوں کو اور ساری گھر کی تیاری کیا، سفر کی تیاری کو شروع کیا۔ رات کا وقت ہوا، امام عالی مقام روزے رسول پر آئے، روزے رسول پر آنے کے بعد امام عالی مقام ساری رات روتے رہے، اور ساری رات روتے روتے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، اے نانا میں وہی حسین ہوں کہ اگر پشت پر بیٹھ جاتا تھا سرکار آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اے نانا میں وہی نواسا ہوں جب بچپن میں ضد کر دیا کرتا تھا تو جبریل جنت سے جوڑا لایا کرتے تھے۔ اے نانا میں وہی نواسا ہوں جس کو آپ چوما بھی کرتے تھے، جس کو آپ سنگھا بھی کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آج یہی آپ کا نواسا آپ کے در پر آیا ہے، یہاں کے لوگوں نے میرے لیے رہنا دشوار کر دیا ہے۔ ساری رات امام عالی مقام روتے رہے، سرکار کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ صبح نمودار ہوئی، آپ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ ساری تیاریاں کرنے کے بعد پورا دن گزر جاتا ہے، دوسری رات آتی ہے، دوسری رات امام عالی مقام پھر روزے رسول پر آتے ہیں، اور روزے رسول پر آ کر پھر رونے لگتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں لوگ آنے کی تمنا کرتے ہیں، جہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینے میں داخل کیے جائیں، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کے اسی نواسے حسین کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ امام حسین سرکار کے مزار سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہے، اور ہچکیاں بنتے بنتے امام عالی مقام کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ کا لگنا تھا، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں سرکار تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا حسین گھبرانا مت، میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے لوگ کربلا کے میدان میں قطرے آب سے ترسا کر بیٹا تمہیں شہید کر دیں گے، میری امت کے لوگ کربلا میں تمہیں شہید کریں گے، بیٹا شہید کرنے کے بعد وہی میری امت کے لوگ میری شفاعت کی امید رکھیں گے، بیٹا ان کی شفاعت کروں گا جو تجھ سے محبت کرے گا، بیٹا قیامت میں ان کو جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا جو زمین پر تیرے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ پھر سرکار نے خواب میں ارشاد فرمایا اے بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا بہت بڑا مقام ہے، اور اے بیٹا یہ بہت بڑا مقام تجھے اس وقت ملے گا جب تو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرے گا، بیٹا جب تو شہید ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تجھے بہت بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے۔ امام عالی مقام کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جانے کے بعد امام عالی مقام اپنے بھائی امام حسن مصطفیٰ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے مزار پر آتے ہیں، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے مزار پر آ کر فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ کون؟ حسین، حضرت امام علی مقام امام حسین خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے مزار پر آ کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا امی۔ کتابوں میں لکھا ہے امام علی مقام نے جب خاتون جنت کے مزار پر آ کر سلام عرض کیا تھا، خاتون جنت کے مزار سے وعلیکم سلام کا جواب بھی آیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا بیٹا جاؤ صبر کرنا تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ ہے، بیٹا صبر کرنا تمہاری ماں کی دعا تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت امام علی مقام ماں کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر روزے رسول پر آتے ہیں، اور روزے رسول پر آنے کے بعد پھر رونے لگتے ہیں، روتے روتے پھر ہچکیاں بن جاتی ہے، دوسری مرتبہ رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی، پھر قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں سرکار دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ ایک ہی رات میں امام علی مقام کو سرکار کی دوبارہ زیارت ہوتی ہے، سرکار دوسری بار خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور خواب میں سرکار تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا گھبرانا مت، جتنی بھی پریشانی آ جائے پریشانی کو سب برداشت کر لینا، بیٹا جتنی تکلیفیں آئے برداشت کر لینا، جتنے غم آئے بیٹا برداشت کر لینا، ساری دنیا دشمن بن جائے بیٹا برداشت کر لینا، ہر چیز برداشت کرنا، بیٹا صبر کرنا، صبر کا دامن پکڑے رکھنا، اس لیے کہ
اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سرکار نے خواب میں ارشاد فرمایا بیٹا جتنی پریشانی آئے صبر کرنا, تو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ بہن اللہ تجھے نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ جشن شہید اعظم. بیٹا تو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے بے شمار نعمتیں, بے شمار ثواب, بے شمار نیکیاں اللہ تجھے عطا فرمانے والا ہے. بیٹا کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا, ہمیشہ صبر کرتے رہنا. بیٹا میں تجھے صبر کی تلقین کر رہا ہوں. سرکار کو معلوم تھا, سرکار جانتے تھے, سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. امام علی مقام کو بھی معلوم تھا کہ کربلا میں مجھے شہید کر دیا جائے گا. خاتون جنت کو بھی معلوم تھا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. مولائے کائنات کو بھی معلوم تھا کہ میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا. پورے خاندان کو معلوم تھا کہ اس حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. لیکن کسی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا نہیں کی تھی اے اللہ میرے بیٹے حسین کو بچا لے, میرے بیٹے کو بچا لے, کربلا میں جو امتحان ہونے والا ہے اس امتحان سے بچا لے. پورے خاندان کو معلوم تھا لیکن کسی نے بچانے کی دعا نہ کی. جس نے بھی دعا کی ایک ہی دعا کی اے اللہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں امتحان دے رہا ہو, مالک تو اسے صبر عطا فرما. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن شہید اعظم علماء اہل سنت. اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرمانا. اور سرکار نے آخری تلقین بھی یہی فرمائی خواب میں, بیٹا صبر کرتے رہنا, جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین. آپ پورا قرآن پڑھ لیں, الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ ڈالیں, پورے قرآن کو پڑھیں. پورے قرآن میں اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا اے لوگو نماز پڑھو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, روزہ رکھو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, حج ادا کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, زکات دو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, غریبوں کی مدد کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, بیواؤں کی مدد کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور نیک کام کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا, اللہ نے ارشاد فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بندہ جتنا صبر کرتا ہے, مصیبت پر جتنا صبر کرتا ہے اللہ اتنا ہی کرم فرماتا ہے. سرکار نے خواب میں آخری تلقین فرمائی بیٹا کچھ بھی ہو جائے صبر کرتے رہنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنے دینا, ہمیشہ صبر کرتے رہنا. بیٹا تو جتنا صبر کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے اتنی ہی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا. امام علی مقام کی آنکھ کھل جاتی ہے. آج کی رات امام علی مقام کی روزے رسول پر آخری حاضری ہے. یہ وہ مدینہ ہے, اللہ اکبر. امام علی مقام آج کی رات سرکار کی بارگاہ میں آخری فاتحہ پڑھنے, آخری مرتبہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. اب ہمیشہ کے لیے امام علی مقام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کون سا مدینہ؟ اللہ اکبر. وہ مدینہ ہے کہ ایک مرتبہ آسمان نے زمین سے کہا اے زمین سن میرا مقام کتنا بڑا ہے. آسمان کہتا ہے زمین سن میرا مقام کتنا بڑا ہے. زمین نے پوچھا آسمان بتا تیرا مقام کیا ہے؟ تو آسمان کہتا ہے اے زمین سن لے میرے اوپر چاند ہے, میرے اوپر سورج ہے, میرے اوپر ستارے ہیں, میرے اوپر عرش ہے, میرے اوپر کرسی ہے, میرے اوپر لوح ہے, میرے اوپر ساری چیزیں ہیں, ساری نعمتیں میرے اوپر ہے. آسمان فخر کرتا ہے کہ زمین سن لے میرے اوپر چاند, سورج, ستارے, عرش, لوح, کرسی, قلم, یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں میرے اوپر ہے. اے زمین تو بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو زمین نے کہا اے آسمان تیرے پاس عرش, کرسی, لوح, قلم, چاند, سورج, ستارے, یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہے, لیکن اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے تو اے آسمان سن لے میرے اوپر گنبد خضرا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن شہید اعظم علماء اہل سنت. سبحان اللہ. تیرے اوپر عرش, کرسی, لوح, قلم ہے تو میرے اوپر بھی گنبد خضرا ہے. میرے امام نے کہا تھا خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا.
سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، وہ پوری کائنات میں عظمت والی جگہ وہ مدینہ۔ آج ہمارا ایک انسان، ایک عام بندے مومن جب مدینہ منورہ جاتا ہے، چند دن مدینہ منورہ رہتا ہے، اور جب مدینہ منورہ چند دن رہنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو دل کے اندر ارمان ہوتے ہیں کہ آپ سرکار کب بلائیں گے۔ مدینہ جب چھوڑ کر آتا ہے، مدینہ سے جب عام انسان الوداع ہوتا ہے، ایک عام بندے مومن جب مدینہ منورہ سے رخصت ہوتا ہے، اللہ اکبر، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگتا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی ہو۔ ایسا عظمت والا مدینہ، اس مدینے کو چھوڑ کر آج امام عالی مقام واپس آ رہے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہم پوری زندگی میں کوئی چیز دیکھے نہ دیکھے، تیرے حبیب کا مدینہ ضرور دیکھیں۔ سبحان اللہ، بے کچھ شک دیکھیں نہ دیکھیں، تیرے حبیب کا مدینہ ضرور دیکھیں۔ صاحبو یہ مقبول وقت ہے، یہ وقت مقبول وقت ہے، اس لیے مقبول وقت ہے۔ تمہارے آنے سے مقبول نہیں ہوا، میرے آنے سے وقت مقبول نہیں ہوا، یہ وقت مقبول اس لیے ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر ہم امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تذکرہ امام حسین کے صدقے میں یہ وقت مقبول ہے، اور اسی مقبول وقت میں آج میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ، جتنی عورتیں ہیں، جتنے امام حسین سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سارے لوگوں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے سرکار کا گنبد خضرا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا مدینہ وہی جاتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مدینہ کوئی انسان یہ نہ سوچے میں مدینہ اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، اپنے پیسوں سے جا رہا ہوں، نہیں، مدینہ صرف امیر نہیں جاتا، مدینہ غریب بھی جاتا ہے۔ اتنا یاد رکھنا مدینہ وہی جاتا ہے جسے کونین کے والی بلا لیتے ہیں، مدینے والے جس کا حکم دیتے ہیں وہی مدینہ جاتا ہے۔ اور مدینے جانے والے گئے ہیں، اور جب گئے ہیں تو اس شان کے ساتھ گئے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا حرم کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ یہ وہ مدینہ ہے کہ میرے امام نے کہا تھا یہ مدینہ کی سرزمین ہے، یہاں پاؤں سے چلنا بے ادبی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ہو اگر چلنا ہے تو سر کے بل چلا کرو، اپنے سر سے سرکار کی بارگاہ میں جایا کرو۔ حضرت عبد الرحمن جامی بھی گئے تھے۔ کون ہے حضرت عبد الرحمن جامی؟ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی سرکار کی بارگاہ میں مدینہ منورہ آتے، اور مدینہ منورہ جتنے دن رکنا ہوتا اتنے دن رکتے، اور رکنے کے بعد جب واپس ہونا ہوتا حضرت عبد الرحمن جامی سرکار کی بارگاہ میں آتے اور آ کر عرض کرتے یا سیدی یا آقائی یا مولائی بس سفر می روم چے فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن جامی بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، ہاتھ باندھتے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے کونین کے والی، میں اب سفر کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا مجھے اجازت ہے؟ یہ حضرت عبد الرحمن جامی ہے، سرکار کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ روزے رسول سے آواز آتی بس سفر رفتنت مبارکباد، بس سلامت روی، وہ باز آئی سرکار کے گنبد خضرا سے آواز آتی جاؤ جاؤ عبد الرحمن جاؤ، سفر کرو، جاؤ سلامتی کے ساتھ جاؤ، واپس بھی آنا، جاؤ سلامتی کے ساتھ جاؤ، واپس بھی آنا۔ اب جسے سرکار فرمائے واپس آنا دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ جسے سرکار واپس بلائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت عبد الرحمن جامی چلے جاتے، چند سالوں کے بعد پھر سرکار کا بلاوا آتا، پھر روزے رسول پر آتے، پھر جتنے دن رکنا ہوتا رکتے، پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا جاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں جاؤ جاؤ سلامتی کے ساتھ جاؤ، جاؤ واپس بھی آنا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک بار ایسا ہوا حضرت عبد الرحمن جامی مدینہ منورہ آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری لینے، عرض کیا رسول اللہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں، جاؤں؟ سرکار کے موادہ شریف سے آواز آئی بس سلامت روی، بس سلامت روی، بس سلامت روی، ہاں عبد الرحمن جاؤ، ہاں عبد الرحمن جاؤ، ہاں عبد الرحمن جاؤ۔ آج سرکار نے نہیں فرمایا باز آئی،
واپس آنا آج سرکار نے نہیں فرمایا، ہمیشہ سرکار فرماتے تھے عبد الرحمن جاؤ آسانی کے ساتھ، واپس بھی آنا۔ آج سرکار نے نہیں فرمایا کہ واپس بھی آنا، اتنا سننا تھا۔ جب سرکار کے مزار سے واپس آنے کی بشارت نہ ملی، حضرت عبد الرحمن جامی رونے لگے، بلکنے لگے، تڑپنے لگے۔ لوگوں نے کہا عبد الرحمن کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں تڑپ رہے ہو، اتنا کیوں بلک رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا اے لوگو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں نے سرکار کے اس شہر کی بے ادبی کر دی ہے، کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب بھی میں سرکار سے اجازت مانگتا سرکار اجازت بھی دیتے اور واپس آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ آج میں نے اجازت مانگی ہے تو سرکار نے اجازت تو دے دی، لیکن واپس نہیں بلایا ہے، واپس نہیں بلایا ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ سرکار نے مجھے واپس بھی نہیں بلایا۔ لوگوں نے کہا عبد الرحمن ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں واپس آنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ روتے جا رہے ہیں، بلکتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا عبد الرحمن رونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک جب تم زندہ تھے، زندگی کی حالت میں جب بھی تم سرکار کے بارگاہ میں آتے تھے، گنبد خضرا دیکھا کرتے تھے، سرکار کے روزے کو دیکھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب موت بھی آ جائے تو موت کو پسند کر لینا، موت کو قبول کر لینا اور مرنے کے بعد قبر میں جانا۔ اس لیے عبد الرحمن جب زندہ تھے روزے رسول دیکھتے تھے، مرو گے قبر میں جاؤ گے چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا عبدالغفار صاحب قبلہ، جشن شہید اعظم، سبحان اللہ۔ وہ عظمت والا مدینہ آج امام علی مقام چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا شان، کتنا دل پزمردہ ہو چکا ہوگا، دل کے اندر کیا کرور ہوگا، کتنی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر امام علی مقام مکہ المکرمہ میں آ جاتے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ تک امام علی مقام مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں۔ جب امام علی مقام مکہ شریف تشریف لے آئے، لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور آپ سے دین سیکھنے لگے، شریعت کے احکام سیکھنے لگے۔ یہاں امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ کی سرزمین پر آ گئے تھے اور وہاں کوفہ کے اندر سلیمان بن مرد الخزائی کے گھر پر سارے شیعان علی جمع ہوئے۔ اس وقت جتنے شیعہ تھے سارے شیعان علی سلیمان بن مرد الخزائی کے گھر پہ جمع ہوئے اور سب لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی اور بات کی کہ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں، بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اگر ہم امام علی مقام کی خدمت کر سکتے ہیں تو امام علی مقام کو کوفہ بلا لیں، اگر خدمت کر سکتے ہیں تو یہاں بلا لے، اور اگر خدمت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ سارے شیعان علی نے وعدہ کیا کہ ہم سب مل کر مدد کریں گے، اور پھر مدد کا وعدہ کرنے کے بعد سارے شیعان علی نے کوفہ سے امام علی مقام کو مکہ المکرمہ میں 12,000 خط لکھے۔ کتنے خط؟ 12,000، ایک دو خط نہیں، 12,000 خط آئے، اور ان سارے خطوں کا مضمون ایک ہی تھا کہ امام ہم آپ کو اپنا رہنما مانتے، ابھی آپ کے علاوہ اس پوری دنیا میں رسول پاک کا کوئی دوسرا شہزادہ موجود نہیں، حضور ہمارا رہنما ابھی کوئی نہیں، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے، اور حضور اگر آپ نہ آئے، آپ نہیں آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ امام علی مقام کے پاس 12,000 خط، ہر مضمون میں ہر خط میں ایک ہی بات کہ امام آپ تشریف لے آئیے۔ جب امام علی مقام کے پاس یہ سارے خط آئے، امام علی مقام نے سارے صحابہ سے میٹنگ کی، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ نے کہا حضور یہ شیعان علی کوفہ کے شیعہ لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں، آپ ان کے خط پر بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ یہی شیعان علی کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد مولا کائنات کو شہید کیا ہے۔
یہی شیعہ ہیں کفان الکفا کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے با امام حسن مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کو زہر بھی دیا ہے۔ حضور کفا کے لوگ بدعہدی کرنے میں مشہور ہے، دغا دینے میں مشہور ہے، دھوکہ دھڑی کرنے میں مشہور ہے۔ حضور آپ کہیں نہ جائیے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اگر میں نہیں جاتا ہوں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے تو میں جواب کیا دوں گا؟ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، تو بات یہ طے ہوئی، امام علی مقام امام حسین نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہارے کہنے پر ابھی میں نہیں جاتا ہوں، میں اپنے بھائی کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کرتا ہوں، میں اپنے بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل کو روانہ کرتا ہوں۔ اور مسلم بن عقیل سے آپ نے ارشاد فرمایا مسلم جاؤ تم کفا میں، کفا کے حالات دیکھو، اگر کفا کے حالات اچھے ہوں تو مجھے بتانا، اگر حالات اچھے ہوں گے تو میں آ جاؤں گا، اگر حالات اچھے نہ ہوں گے، اگر حالات اچھے نہ ہوں گے تو میں نہیں آؤں گا، اور رب کی بارگاہ میں یہ عذر بھی میرا قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادے جس کا نام محمد اور ابراہیم ہے، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 7 سال ہے، دونوں شہزادوں کو لے کر امام مسلم بن عقیل سفر کرتے مکہ المکرمہ سے سفر کرتے کرتے کوفہ کی سرزمین پر آئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی سرزمین پر جب آپ آئے تو اس وقت کوفہ کا حال یہ تھا کہ کوفہ میں جتنے لوگ تھے سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آئے اور بڑے بڑے وعدے کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہی دن میں کوفہ کے 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ 18,000 لوگ جب بیعت کر چکے تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھا اور خط میں عرض کیا حضور کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں اور اب تک 18,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، حضور آپ جلد سے جلد تشریف لائیے تاکہ یہاں کے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو سیدھی راہ بتائی جائے، یہاں کے لوگ آپ کے بہت منتظر ہیں۔ یہاں کوفہ میں تو 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، وہی ماننے والوں کے ساتھ کچھ مخالف بھی کھڑے ہو گئے تھے، اور وہی مخالف کوفہ کے کچھ لوگ جو مخالف بن گئے تھے، ان مخالفوں نے یزید کو خط لکھا اور خط میں بتایا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں کوفہ میں، 18,000 لوگوں نے بیعت کر چکی ہے، اب کوئی کام کیا جائے، کوئی کرشمہ کیا جائے، اگر تو نے کوئی کام نہ کیا اور حسین ابن علی نے خلافت کا اعلان کر دیا سارے لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے، کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یزید نے سارے مشیروں کو بلایا، مشیروں کو بلانے کے بعد ان سے مشورہ کیا، پوچھا بتاؤ کیا جائے؟ مشیروں نے کہا کہ اب ساری چیزوں کا انحصار ہے کوفہ کے لوگوں پر، کوفہ والے اگر اپنی بات پر اڑے رہے تو خلیفہ نہیں بن سکتا، اور اگر کوفہ والے ڈاماڈول ہو جائیں گے، وہ متزلزل ہو جائیں گے، وہ اپنی بات میں مکر جائیں گے تو خلیفہ بن جائے گا۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بصرہ کا جو حاکم ہے جس کا نام عبیداللہ بن زیاد ہے، عبیداللہ بن زیاد سخت آدمی ہے، غصے کا بھی سخت ہے، اس کو کسی پر رحم نہیں آتا، عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ بھیجا جائے۔ عبیداللہ بن زیاد 500 لوگوں کا دستہ لیتا ہے، بصرہ سے سفر کرتا ہے، کوفہ کی سرزمین پر آتا ہے، اور کوفہ کی سرزمین پر آنے کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے سارے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اے لوگو، یزید نے مجھے یہاں کا حاکم گورنر بنا کر بھیجا ہے، جو لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ رہیں گے ان کو میں مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا، اور جو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں گے میں اس کو انعام بھی دوں گا اور بہت ساری چیزوں سے بھی نوازوں گا۔ جب اس نے دھمکیاں دی، مال کی لالچ دی، مال کی لالچ اور جان کی دھمکیاں آنے لگی، یہاں تک کہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ 18,000 لوگ تھے، شام ہوتے ہوتے سب کے سب چلے گئے، شام ہوتے ہوتے سب کے سب چلے گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان پر جاتے ہیں، وہاں مہمان بن کر رہتے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے مکان پر ایک اور اس کا دوست تھا جس کا نام شریک بن آور تھا۔ اگر آج آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں کہ حضرت جلالی بیان کریں گے تو جلالی بیان آج نہیں ہوگا، یہ میں تاریخی پس منظر بتا رہا ہوں کربلا کا، اس سے آپ حضرات غور سے سنیں، اور صرف سنیں نہیں، سننے کے بعد ان واقعات کو اپنے دل و دماغ میں بھی اتاریں کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر مہمان بن کر رکے ہوئے تھے، وہی ہانی بن عروہ کے مکان پر شریک بن آور سلمی بھی رکا ہوا تھا۔ یہ شریک بن آور کون تھا؟ ہانی کا بھی دوست تھا، عبیداللہ بن زیاد کا بھی دوست تھا۔ عبیداللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ میرا دوست شریک بن آور ہانی کے مکان پر رکا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے، تو عبیداللہ بن زیاد نے اپنے ایک خاص غلام کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ ہانی کے مکان پر اور ہانی سے جا کر کہنا
کہ تیرے گھر پہ میرا دوست شریک بن آور آیا ہوا ہے، بیمار ہے، شام کے وقت عبید اللہ بن زیاد اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے گا، اس کی طبیعت دیکھنے کے لیے شام کو عبید اللہ بن زیاد تیرے گھر پر آئے گا۔ جب یہ بات پہنچی تو شریک بن آور نے امام مسلم بن عقیل سے کہا، حضور میں آپ کو ایک اچھا موقع دے رہا ہوں، آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیے، شام کو عبید اللہ بن زیاد آئے گا، شام کو عبید اللہ بن زیاد میری طبیعت دیکھنے کے لیے آئے گا۔ جب عبید اللہ بن زیاد بیٹھا ہوگا میں پانی مانگوں گا، میں پانی مانگوں گا، اور شریک نے کہا جب میں پانی مانگوں آپ باہر آنا، تلوار نکالنا اور عبید اللہ بن زیاد پر حملہ کر دینا، آپ عبید اللہ کو ختم کر دو گے، یزید کے سارے منصوبے پانی میں مل جائیں گے۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ شام کا وقت ہوا، امام مسلم بن عقیل پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد اپنے خاص خادم کے ساتھ آتا ہے، ہانی کے مکان پر شریک بن آور کے قریب بیٹھ جاتا ہے، ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ شریک بن آور نے کہا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اور یہ بات ہوئی تھی میں پانی مانگوں تو آپ تلوار لے کر باہر آنا، میں پانی مانگوں تو آپ تلوار لے کر باہر آنا اور عبید اللہ بن زیاد پر حملہ کر دینا۔ یہاں جب عبید اللہ بن زیاد بیٹا ہے، شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ، کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری بار کہا پانی پلاؤ، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار کہا پانی پلاؤ، کوئی جواب نہیں ملا۔ جب تیسری بار بھی پانی مانگا، جواب نہیں ملا، تو عبید اللہ کے ساتھ جو اس کا خادم آیا تھا وہ سمجھ گیا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا عبید اللہ بن زیاد کو، کہا جلدی سے اٹھو باہر نکلو۔ باہر نکل کر چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد جب چلا گیا تو اس کے غلام نے کہا اے عبید اللہ، جانتے ہو ہانی کے گھر پہ تمہیں مارنے کی سازشیں ہو رہی تھی، ہانی کے مکان پر تمہیں مارنے کی سازشیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، ہانی میرا دوست ہے، شریک بن آور بھی میرا دوست ہے، ہانی میرا دوست ہے، تو اس کے گھر پر مجھے مارنے کی سازشیں کیسی ہو سکتی ہے۔ خیر وہ دونوں تو چلے گئے۔ جب عبید اللہ چلا گیا، امام مسلم بن عقیل پردے سے باہر آئے۔ جب آپ پردے سے باہر آئے تو شریک بن آور نے کہا امام اتنا اچھا موقع تھا، اتنا اچھا موقع تھا، میں نے ایک بار نہیں تین مرتبہ پانی مانگا تھا، آپ باہر آ جاتے، تلوار سے حملہ کرتے، عبید اللہ بن زیاد ختم ہو جاتا، عبید اللہ ختم ہو جاتا، یزید کے سارے منصوبے ختم ہو جاتے۔ لیکن حضور کیا بات ہے، میں نے 3 مرتبہ پانی مانگا، آپ باہر نہیں آئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا اے شریک تو نے 3 مرتبہ پانی مانگا، میں تلوار لے کر باہر اس لیے نہیں آیا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، رسول پاک کا نواسا ہوں، اور میں نے سرکار کی حدیث پڑھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ امام مسلم بن عقیل کتنے پاک باز لوگ تھے، وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تلوار لے کر باہر اس لیے نہیں آیا کہ سرکار نے فرمایا مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے شریک بن آور سن لے، تو نے پانی مانگا، اور جب پانی کی جگہ پہ میں تلوار لے کر آتا، عبید اللہ بن زیاد پر حملہ کرتا، عبید اللہ ختم ہو جاتا۔ دنیا کیا کہتی کہ رسول پاک کے شہزادے نے عبید اللہ بن زیاد کو دھوکے سے مارا تھا، دنیا کہتی کہ عبید اللہ بن زیاد کو رسول پاک کے شہزادے نے دھوکے سے مارا تھا، اور سرکار نے فرمایا مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک اتنے لوگ آج بیان سننے آئے ہیں، سرکار تو فرماتے مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آج ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ ہم دن میں کتنا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنے دھوکے دھڑی کی بات کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو دھوکے پر دھوکے دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، وعدہ خلاف کرتے ہیں۔ مسلمانوں سنو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، سرکار نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آج امام حسین کی محفل میں بیٹھ کر عہد کریں مرتے دم تک کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، مرتے دم تک کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کا وعدہ خلاف نہیں کریں گے، جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے، کسی کو ہم بد عہدی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی کے مکان پر ہیں، اور جب آپ ہانی کے مکان پر تھے، عبید اللہ بن زیاد کا ایک خاص غلام جاسوسی کرنے آتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اور جاسوسی کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل تو ہانی کے گھر پر موجود ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پھر گرفتار کیا جاتا ہے۔ واقعہ بہت تفصیل والا ہے، اگر یہی واقعہ میں سناتے جاؤں گا تو میرا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ کئی دنوں کے بعد اسما بن خارجہ اور محمد بن اشعث دونوں آتے ہیں، مکاری کرتے ہیں اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو دھوکہ دڑی دینے کے بعد گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جب حضرت امام مسلم بن عقیل کو پہنچایا گیا، امام مسلم بن عقیل جب آئے، ایک انسان اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا ہے۔ حملہ کرنا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کے اوپر والا ہونٹ کٹ جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی تلوار لگی، اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، خون نکلنے لگا۔ امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہے کوئی انسان جو مجھے پانی پلائے، ہے کوئی انسان جو مجھے پانی پلائے۔ امام مسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آج جو مجھے پانی پلائے گا، کل بروز قیامت میرے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، نانا کے ہاتھ سے میں حوض کوثر پلاؤں گا۔ لیکن یہی کوفہ کے لوگ ہیں، کل تک ہاتھ پاؤں چومنے والے، آج پانی پلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، آج مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آج ایک پانی کا گلاس لانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جس کا نام طوا ہے، وہ عورت اپنے گھر پر جاتی ہے، پانی کا کٹورا لے کر آتی ہے۔ پانی کا کٹورا امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل پانی کا کٹورا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ابھی پینا چاہتے ہیں، اس کٹورے کو اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، کیا دیکھا؟ خون نکل رہا ہے، خون کا قطرہ پانی میں گرنا تھا، سارا پانی خون بن جاتا ہے۔ آپ وہ کٹورا رکھ دیتے ہیں، وہی عورت پھر جاتی ہے، دوسرا کٹورا لے کر آتی ہے، آپ کو دوسرا کٹورا دیا جاتا ہے، آپ پینے جیسے لاتے منہ کی طرف، پھر خون گرتا ہے، سارا پانی خون بن جاتا ہے، آپ دوسرا کٹورا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ عورت جاتی ہے، تو تیسرا کٹورا لے کر آتی ہے، تیسرا کٹورا پینے کی کوشش کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، جیسے ہی خون گرتا ہے وہ تیسرا کٹورا بھی خون سے بھر جاتا ہے، آپ وہ پانی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تین کٹورے جب خون کے بھر گئے، امام مسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورت، تو نے میرے ساتھ جو محبت کی ہے اس کا شکریہ، سن، اب میرے نصیبے میں دنیا کا پانی نہیں، اب تو میرے نصیبے میں حوض کوثر لکھا ہوا ہے، اب میرے نصیبے میں حوض کوثر لکھا ہوا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، امام مسلم بن عقیل کو 3 مرتبہ کٹورا دیا گیا، مسلم بن عقیل کو 3 مرتبہ پانی کا کٹورا دیا گیا، تھوڑا سا خون گرا، آپ نے پانی نہیں پیا، تھوڑا سا خون گرا، آپ نے پانی نہ پیا۔ ہم امام مسلم اور امام حسین سے کیسے محبت کرنے والے ہیں جو اپنے کٹورے میں شراب ڈال کے پی رہے ہیں؟ تھوڑا سا خون گرا، تھوڑا سا خون، اور تھوڑا سا خون گرنے کے سبب مسلم بن عقیل پانی نہیں پیتے۔ آج یہی نوجوان شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے، شراب کے چرسی لوگ گانجا پیتا ہوا نظر آتا ہے، افین پیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھنا، آج ہمارے نوجوان جو شراب پیتے ہیں، ان لوگوں نے شراب کے نام کو بدل کر بیئر رکھ دیا۔ یاد رکھنا، شراب کی بوتل پر اگر روح افزا کا ٹائٹل لگا دو گے تو شراب شراب رہے گی، روح افزا رہے گا۔ ٹائٹل بدلنے سے حکم نہیں بدلتا، ٹائٹل کو بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ آج ہمارا نوجوان افین پی رہا، گانجا پی رہا، شراب پی رہا ہے، انہیں احساس تک نہیں ہوتا اس شراب کے قریب جا رہے ہو جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا شراب مسلمانوں پر حرام ہے۔ بے شک، جس شراب کو اس کونین کے والی نے ایمان والوں پر حرام کیا تھا، آج یہی ایمان کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، شادی بیاہ کی محفلوں ہو یا باہر دوستوں یار کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہو، سڑکوں پر بیٹھ کر ہمارا نوجوان شراب پی رہا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، ذرہ برابر تکلیف کا سامنا نہیں ہو رہا، ہم مسلمان ہو کر شراب پی رہے ہیں جس شراب کو کونین کے والی نے حرام فرمایا تھا۔ آج یہی امت کے لوگ شراب پی رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہماری دنیا میں آج ہیں۔ برا لگے معاف کر دینا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے، مجھے پرواہ نہیں کس کو اچھا لگتا ہے کس کو برا لگتا ہے۔
لیکن یاد رکھنا ہم سرکار کے اگر وارث ہیں، اللہ نے یہ مقام ہمیں دیا ہے تو ہمیں سچ بات بتانی پڑے گی، سچ بات ہمیں بتانی پڑے گی۔ یاد رکھنا ہم دنیا میں کسی ترم خان سے ڈرتے نہیں، ڈرتے ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم علماء اہل سنت۔ آج ہمارا نوجوان شراب کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، شراب پیتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، ذرہ برابر ہمارے دل میں ایمان موجود نہیں۔ آج ہمارے نوجوان ایسے مولانا کاروبار نہیں ملتا تو میں شراب بیچ رہا ہوں۔ سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب کی خرید و فروخت کرنے والا، شراب کے سارے اسباب کو جمع کرنے والا، یہ جتنے ہیں سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اور تمام انسان ان سارے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو شراب پیتا ہے، شراب کو بیچتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ شراب پینے والا، شراب بیچنے والا، سب کے اوپر اللہ اور اس کے رسول اور ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، لعنت۔ ہمارا نوجوان کب سدھرے گا؟ شراب پینے والے اپنے ہوش کے ناخن لیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقبول ولی کا نام ہے۔ معلوم ہوا ایک لڑکا جو آپ کے پاس پڑھتا تھا بہت بیمار ہوا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے اسی ساتھی، اپنے اسی شاگرد کو دیکھنے کے لیے گھر پر آئے۔ حضرت فضیل تو کیا دیکھا کہ جو لڑکا میرے پاس پڑھتا تھا اس کی طبیعت بہت خراب ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ چند منٹ کے بعد اس کی روح نکل جائے گی، یہ بندہ اب مر جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے جب اس نوجوان کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ انسان اب مر جائے گا تو حضرت فضیل بن عیاض نے ارشاد فرمایا اے نوجوان بالکل آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے تاکہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ لے، کلمہ تاکہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض کلمے کی تلقین کرتے ہیں، بستر پر لیٹنے والا ان کا شاگرد کہتا ہے استاد کلمہ مت پڑھو، مجھے کلمے کی ضرورت نہیں معاذ اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے استاد کلمہ مت پڑھو، مجھے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں معاذ اللہ۔ ابھی اتنا کہا روح نکل گئی، اتنا کہا روح نکل گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض کا وہ شاگرد اس دنیا سے گیا بغیر ایمان کے گیا، وہ شاگرد بغیر ایمان کے گیا۔ اب حضرت فضیل بن عیاض سوچنے لگے اللہ میرا شاگرد دنیا سے بغیر ایمان کے گیا، میرا شاگرد اس دنیا سے گیا بغیر ایمان کے گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض 40 راتوں تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ایک دو دن نہیں 40 راتوں تک دعا کرتے رہے۔ 40 راتوں کے بعد جب آپ سوئے تو خوابی میں آپ کا وہ شاگرد آیا۔ جیسے ہی خواب میں وہ شاگرد آیا حضرت فضیل بن عیاض نے پوچھا اے میرے شاگرد یہ تو بتا تو دنیا میں کون سا گناہ کا کام کرتا تھا کہ مرتے دم تجھے کلمہ نصیب نہ ہوا؟ کون سا گناہ کرتا تھا گناہ کہ مرتے دم تجھے کلمہ نصیب نہ ہوا؟ وہ شاگرد خواب میں آ کر کہتا ہے حضرت میں دنیا میں کوئی اور گناہ کا کام نہ کرتا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا اور کوئی گناہ کا کام نہ تھا۔ پوری زندگی میں ایک مرتبہ شراب کا گھونٹ پیا، مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ہمارا وہ نوجوان جو شراب کا ایک گھونٹ نہیں پورے 24 گھنٹے میں پوری بوتل پی جاتا ہے، پوری بوتل پینے والا وہ انسان پوری زندگی میں شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا بغیر توبہ کے مرا تو مرتے دم کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ہمارا نوجوان پوری بوتل پیتا ہوا نظر آتا ہے، پوری بوتل پینے والا ہوش کے ناخن لے لے۔ ایک مرتبہ پینے والے کو کلمہ نصیب نہ ہوا، پوری بوتل پینے والے کو کلمہ نصیب ہوگا؟ ہمارے نوجوان سدھر جائیے، خدا کے واسطے سدھر جائیے۔ یہ ہمارے کرتوت نہیں، شراب نہیں، ہم تو جب بھی پیئیں گے امام حسین کے نام کی فاتحہ والا شربت پیئیں گے۔ سبحان اللہ، شربت پیو امام حسین کے نام کا،
اور اگر امام حسین کے نام کا شربت پیو گے جسم میں کوئی بیماری بھی ہوگی شربت حسین کے صدقے میں اللہ ساری بیماری ختم کر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن شہید اعظم علماء اہل سنت سبحان اللہ شراب کی نوست میں اس پر زیادہ بیان کرتا وقت نہیں میرے پاس حضرت امام مسلم بن عقیل نے کٹورے میں خون کے قطرے گرے آپ نے پانی کو نہ پیا آپ نے پانی کو چھوڑ دیا ارشاد فرمایا دنیا کا پانی میرے نصیب میں نہیں اب حوض کوثر کا پانی مجھے پلایا جائے گا عبداللہ بن زیاد اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے جلاد تلوار چلاتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جب امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے تھے دونوں شہزادوں کو لے کر آئے تھے ایک کی عمر 7 سال ہے ایک کی عمر 8 سال ہے دونوں شہزادے قاضی شورے کے مکان پر ہیں جب امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی قاضی شورے نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا اسد میں نے سنا ہے آج کی رات دروازے الراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے اے میرے بیٹے اسد دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لو دروازے الراقین پہنچو وہاں جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو ان کے پاس جا کر دونوں شہزادوں کو سپرد کر دینا اور ان سے کہنا کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے اسد دونوں شہزادوں کو لیتا ہے دروازے الراقین آتا ہے دروازے الراقین آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے اے لوگوں یہ تو بتاؤ یہاں سے قافلہ مدینہ جانے والا تھا قافلہ کہاں ہے لوگوں نے کہا ابھی قافلہ آگے بڑھا ہے جاؤ تم جلدی دوڑو تم قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے اسد دونوں شہزادوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے آگے بڑھا تو کیا دیکھا گردے کارواں نظر آئی دھول اڑتی ہوئی نظر آئی اسد نے دونوں شہزادوں سے کہا اے دونوں شہزادوں دیکھو وہ دھول جو نظر آتی ہے یہی قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے بیٹو جلدی دوڑو بھاگتے جاؤ اور بھاگتے ان قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ تم حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے دونوں شہزادے آگے بڑھنے لگے اسد واپس آ گیا اب دونوں شہزادے ساری رات دوڑ رہے ہیں چل رہے ہیں دوڑتے تھک گئے صبح ہوئی صبح جیسے نمودار ہوئی تو کیا دیکھا قافلہ بہت دور جا چکا تھا صبح جیسے نمودار ہوئی وہاں کا جو کوتوال تھا وہی کوتوال دونوں شہزادوں کو پکڑ لیتا ہے دونوں شہزادوں کو پکڑنے کے بعد عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے عبیداللہ بن زیاد دونوں شہزادوں کو جیل کے اندر بند کر دیتا ہے جیل کا جو داروغہ تھا جس کا نام مشکور تھا وہ یہ مشکور وہ تھا جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا جیل کے اندر مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جیل کا داروغہ حضرت مشکور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے سارا دن دونوں بچوں کو جیل کے اندر رکھا رات کا سناٹا ہوا سارے لوگ جب سو گئے حضرت مشکور نے دونوں شہزادوں کو جیل کے باہر نکالا اور قادسیہ کے راستے پر لائے اپنی انگوٹھی نشانی کے طور پر دی اور انگوٹھی دینے کے بعد حضرت مشکور نے دونوں شہزادوں سے کہا شہزادوں یہ سیدھا راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے یہ سیدھا راستہ قادسیہ کی طرف جاتا ہے بیٹو یہ سیدھے راستے پر تم چلے جاؤ وہاں قادسیہ پہنچو گے میرے بھائی سے ملاقات ہوگی میرے بھائی سے جب ملاقات ہو نشانی کے طور پر میری انگوٹھی دکھانا اور ساری بات بتانا میرا بھائی تمہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دے گا اور پھر یہاں جو میرے ساتھ ہوگا میں برداشت کر لوں گا حضرت مشکور نے دونوں شہزادوں کو قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیا دونوں شہزادے ساری رات چلتے رہے دوڑتے رہے یہاں تک کہ چھوٹے قدم تھے پاؤں سے خون نکلنے لگا پاؤں میں آبلے پڑ گئے پاؤں کے اندر زخم آنے لگے پاؤں مبارک سے چھوٹے قدم ہیں ان شہزادوں کے پاؤں کے اندر سے خون نکلنے لگا دونوں شہزادے جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں قضائے مبرم کو کوئی ٹال نہیں سکتا تقدیر میں لکھی ہوئی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا دونوں شہزادے چاروں طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اب کیا کریں ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت نظر آتا ہے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا چلو وہ کھجور کے سوکھے درخت میں جا کر چھپ جاتے ہیں ورنہ کوئی ہمیں پکڑ لے گا اور پکڑنے کے بعد پھر عبیداللہ کے پاس لے جائے گا عبیداللہ پھر ہمیں جیل کے اندر ڈال دے گا نہ جانے ہمارے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا صبح نمودار ہو گئی ہے ہم کھجور کے درخت میں جا کر چھپ جاتے ہیں جیسے ہی شام ہوگی رات ڈھل جائے گی پھر ہم آگے کا سفر شروع کر دیں گے چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے چلو جا کر کھجور کے سوکھے درخت میں بیٹھ جاتے ہیں دونوں شہزادے کھجور کے سوکھے درخت میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تو دونوں شہزادے کھجور کے سوکھے درخت میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے لوگوں کے درمیان بات ہوتی ہے اور عبیداللہ بن زیاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مشکور نے دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا عبیداللہ بن زیاد کو جیسے معلوم ہوا عبیداللہ بن زیاد مشکور کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد عبیداللہ بن زیاد پوچھتا ہے اے مشکور دونوں شہزادے کہاں ہیں
مشکور دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ حضرت مشکور نے کہا دونوں شہزادوں کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، دونوں شہزادوں کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو عبیداللہ بن زیاد کہنے لگا ہے مشکور تو نے دونوں شہزادوں کو چھوڑ دیا، تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ تجھے ڈر نہیں لگا میرا؟ تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ حضرت مشکور نے کہا اے عبیداللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر کسی سے نہیں ڈرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا ہے مشکور دونوں شہزادوں کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا؟ مشکور دونوں شہزادوں کو چھوڑ کر تجھے کیا ملا؟ حضرت مشکور نے کہا ہے عبیداللہ دونوں شہزادوں کو قید کر کے تجھے جہنم ملی، دونوں شہزادوں کو قید کر کے تجھے جہنم ملی، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے دونوں شہزادوں کو میں نے آزاد کر دیا، کل ان کے نانا کی شفاعت ملے گی، سبحان اللہ، کل ان کے نانا کی مجھے شفاعت ملے گی۔ جب عبیداللہ نے اتنا کہا، عبیداللہ بن زیاد نے اتنا سنا، سننے کے بعد اپنے غلام سے کہا اس کو 500 کوڑے مارو، مشکور کو 500 کوڑے مارو۔ 500 کوڑے مارے گئے۔ 500 کوڑے لگنے کے بعد حضرت مشکور نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، کیا پانی ملے گا؟ عبیداللہ نے کہا نہیں، پانی نہیں ملے گا۔ حضرت مشکور نے کہا ٹھیک ہے اب دنیا کا پانی نہیں، اب تو سرکار کے ہاتھ سے حوض کوثر پیوں گا۔ سبحان اللہ۔ جلاد آگے بڑھتا ہے، حضرت مشکور کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں دونوں بیٹے کھجور کے سوکھے درخت میں بیٹھے، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کھجور کے سوکھے درخت میں بیٹھے ہیں، اور اسی درخت کے نیچے پانی کا ایک چشمہ ہے۔ ایک عورت آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے جیسے ہی جھکتی ہے تو پانی کے اندر دونوں شہزادوں کا عکس نظر آتا ہے، پانی میں دونوں شہزادوں کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ عورت چہرہ اٹھاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ کھجور کے اسی سوکھے درخت میں دو شہزادے ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہرے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہیں، دو شہزادے ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہرے چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو دیکھا تو آنے والی عورت نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس عورت نے کہا گھبراؤ مت بیٹا، میں جو ہوں اہل بیت سے محبت کرنے والی عورت ہوں، میں خادمہ ہوں، پانی بھرنے آئی ہوں، اور جس کے یہاں میں کام کرتی ہوں وہ میری مالکہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے۔ بیٹو گھبراؤ مت، اب تمہارے ساتھ تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں ستایا نہیں جائے گا، تمہیں محبت کے ساتھ رکھا جائے گا، عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب وہ پانی بھرنے آنے والی عورت دونوں شہزادوں کا اپنے ساتھ لیتی ہے، اور دونوں شہزادوں کو لے کر اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے، اور مالکہ کے پاس جانے کے بعد وہ عورت کہتی ہے اے میری مالکہ آج ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، اس لیے کہ آج رسول پاک کے شہزادے ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ آج ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، رسول پاک کے شہزادے ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں۔ وہ مالکہ پوچھتی ہے کس کو لے کر آئی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو لے کر آئی ہوں۔ وہ عورت بھی خوش ہو جاتی ہے، انہیں غسل کراتی ہے، اچھا لباس پہناتی ہے، اور کھانا کھلا کر بغل ہی میں ایک کمرہ تھا اس بند کمرے کے اندر رکھ دیتی ہے۔ بند کمرے میں رکھ دینے کے بعد دونوں شہزادے وہاں آرام سے رہتے ہیں۔ یہاں عبیداللہ بن زیاد اعلان کرتا ہے جو کوئی انسان مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو پکڑ کے لائے گا اسے بہت سارا مال دیا جائے گا، انعام سے نوازا جائے گا۔ اب اسی عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا، حارث کوفہ کی ساری گلیوں میں چکر لگاتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر سب جگہ چکر لگاتا ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے۔ آدھی رات جب ڈھل جاتی ہے حارث اپنے گھر پر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے جلدی سے پھٹافٹ کھانا لاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ بیوی پوچھتی ہے میرے شوہر نامدار صبح سے تم کہاں تھے؟ وہ شوہر کہتا ہے صبح سے میں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے میرا گھوڑا بھی مر گیا، میں پیدل چلتے چلتے پورے کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ صبح سے لے کر آدھی رات تک مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے نہ ملے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان تو دیکھو، اللہ کی شان تو دیکھو، جو حارث مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو پورے کوفہ میں ڈھونڈ رہا ہے، یہی مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے حارث کے مکان پہ آرام کر رہے ہیں۔
فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حارث جلدی سے کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد سو جاتا ہے، تھکا آیا تھا فوراً سو جاتا ہے۔ جیسے ہی سو جاتا ہے، آدھی رات جب ڈھل جاتی ہے، بڑا بھائی جو بند کمرے میں دونوں بھائی سو رہے تھے، بڑے بھائی کی آنکھ کھلتی ہے۔ بڑے بھائی نے اٹھنے کے بعد چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، بھیا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں سرکار بھی ہیں، ملائک کائنات بھی ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، اور ہمارے باپ مسلم بن عقیل بھی ہیں۔ سرکار نے خواب میں ارشاد فرمایا، مسلم تم تو آ گئے ہو، دونوں شہزادوں کو کس کے سپرد کر آئے ہو؟ جب نانا جان نے یہ پوچھا تو ابا نے کہا، یا رسول اللہ دونوں شہزادے ان قریب آنے والے ہیں۔ بڑے بھائی نے جب یہ خواب سنایا تو چھوٹے بھائی نے کہا، اے بھیا مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے بڑے بھائی جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، بے شک جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں اور چپک کر رونے لگتے ہیں، روتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے۔ آواز کا بلند ہونا تھا، حارث اٹھ جاتا ہے، حارث کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حارث کی جیسے آنکھ کھلی رونے کی آواز آتی ہے۔ رونے کی آواز سن کر حارث اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اے میری شریک حیات بتاؤ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے پہلے بات کو ٹال دیا، بیوی نے کہا بغل سے کہیں رونے کی آواز آتی ہوگی۔ حارث نے کہا نہیں، بغل سے نہیں، میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حارث اپنے بستر سے اٹھتا ہے، جہاں سے رونے کی آواز آتی ہے اسی آواز کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، یہاں تک کہ دروازہ کھولتا ہے۔ دروازہ کھولتا ہے تو حارث کیا دیکھتا ہے؟ دونوں شہزادے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بغل میں ہاتھ ڈال کر رو رہے ہیں۔ حارث مکان کے اندر داخل ہوتا ہے، دونوں شہزادوں کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد پوچھتا ہے، اے شہزادوں کس کے بیٹے ہو؟ بتاؤ تم کون ہو؟ دونوں شہزادے کہتے ہیں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم رسول پاک کے نواسے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حارث غصے میں آ جاتا ہے، تم مسلم کے بیٹے ہو؟ تم کو ڈھونڈنے کے لیے میں سارے کوفہ کی گلیوں میں چکر لگاتا رہا، تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور تم میرے گھر پہ آرام کرتے ہو، تماشے لگاتا ہے۔ رات جب ڈل جاتی ہے اور جب صبح نمودار ہوتی ہے، حارث دونوں شہزادوں کو بال سے پکڑتا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیتا ہے، نہر فرات آتا ہے اور نہر فرات آنے کے بعد کہتا ہے، اے شہزادوں اب تیار رہنا، اب تم دونوں کو میں قتل کر ڈالوں گا۔ اتنے میں حارث کا غلام آتا ہے، غلام کہتا ہے، آقا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ دونوں شہزادوں کو مارنے جا رہے ہو؟ کل اللہ اور اس کے رسول پوچھیں گے، آپ کیا جواب دو گے؟ وہ حارث جلال میں آتا ہے، تلوار کا حملہ کرتا ہے، غلام کو شہید کر دیتا ہے، غلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حارث کا سگا بیٹا آتا ہے، بیٹا کہتا ہے، ابا یہ کام مت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ حارث جلال میں آتا ہے، ایک حملہ کرتا ہے، اپنے بیٹے پر حملہ کرنا تھا، بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، غلام کا بھی انتقال ہوا، بیٹے کا بھی انتقال ہوا۔ اب حارث دونوں شہزادوں کو بال سے پکڑتا ہے اور تلوار فضا میں بلند کرتا ہے اور کہتا ہے، بیٹو تیار رہنا، اب میری تلوار چلے گی اور تم دونوں کو قتل کر کے رکھ دے گی۔ ابھی حارث تلوار چلائے اس سے پہلے حارث کی بیوی نہر فرات کے قریب آ جاتی ہے اور حارث کی بیوی اپنا سر شوہر کے قدموں پہ رکھ دیتی ہے اور قدم پر سر رکھنے کے بعد حارث کی بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں؟ دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ حارث اتنا سنگ دل ہو چکا تھا، اتنا نافرمان ہو چکا تھا، اس کے دل پر اتنی سختیاں آ گئی تھی، اس کے دل پر ایسی مہر لگ چکی تھی، وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ بیوی بھی زخمی ہو جاتی ہے، اب بیوی زخمی ہے، بیٹے کا انتقال ہو چکا، غلام کا بھی انتقال ہو چکا۔ حارث دونوں شہزادوں کو پھر پکڑتا ہے، پھر تلوار ہاتھ میں لیتا ہے، فضا میں بلند کرتا ہے، کہتا ہے، بیٹو تیار رہ جانا، اب میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اب قتل کر ڈالوں گا۔ جب دونوں شہزادوں نے سنا کہ حارث اب ہمیں قتل کر ڈالے گا تو بڑے بھائی نے کہا، اے حارث اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اتنی مہلت دے دے، میں دو وضو کروں اور وضو کرنے کے بعد اپنی بارگاہ میں سجدہ کر دوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی مجھے مہلت دے دے۔ حارث نے کہا تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ حارث مہلت نہیں دیتا، دونوں شہزادوں کو پکڑتا ہے، تلوار نکالتا ہے اور ایسی ضرب لگاتا ہے، ایسا
حملہ کرتا ہے، دونوں شہزادوں کے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں، دونوں شہزادے اس دنیا سے وصال فرما کر چلے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں شہزادوں کو شہید کر دینے کے بعد دونوں شہزادے کے سر مبارک کو حارث بیگ میں ڈالتا ہے، اور بیگ میں ڈالنے کے بعد تھیلا اٹھاتا ہے، عبیداللہ بن زیاد کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے عبیداللہ اس تھیلے کے اندر تمہارے دشمن کے سر ہے۔ عبیداللہ بن زیاد کہتا ہے بتاؤ تو کس کے سر لے کر آیا ہے، کون ہے؟ جب سے ہی تھیلا کھولا گیا، تھیلا جیسے ہی کھلا، عبیداللہ بن زیاد نے اندر دیکھا، اندر دونوں سر مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کے، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے سر دیکھ کر عبیداللہ بن زیاد لرزنے لگا، کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، اور عبیداللہ بن زیاد نے کہا اے حارث، میں نے اعلان یہ کیا تھا کہ جو مسلم کے دونوں شہزادوں کو پکڑ کے لائے گا اسے میں مال دوں گا، جو پکڑ کے لائے گا اسے میں مال دوں گا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسلم کے بچوں کو مار کے لاؤ، میں نے مارنے کا نہیں کہا تھا، زندہ پکڑ کے لانے کا کہا تھا۔ تجھے کس نے کہا دونوں شہزادوں کو مارنے کا؟ تو نے دونوں شہزادوں کو مار دیا، اب یزید دونوں شہزادوں کو زندہ مانگے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب عبیداللہ بن زیاد نے بڑے دربار میں اعلان کیا ہے کوئی انسان، ہے کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا جو حارث کو نہر فرات پہ لے جا کر اس کو قتل کر ڈالے؟ ایک انسان جس کا نام مقاتل تھا، مقاتل کھڑا ہوا اور مقاتل نے کہا عبیداللہ یہ کام میں کروں گا۔ مقاتل نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور باہر لایا، دارالعمارت کے باہر آنے کے بعد مقاتل نے کہا اے لوگوں سن لو، اگر آج عبیداللہ بن زیاد مجھے پوری دنیا کی بادشاہت دے دیتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس دشمن کو مارنے کے بعد ہوگی۔ بے شک پوری دنیا کی بادشاہت مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس دشمن کو مارنے کے بعد ہوگی۔ اب وہ مقاتل حارث کا ہاتھ پکڑ کر نہر فرات لاتا ہے، نہر فرات پر جیسے ہی پہنچے حارث کہتا ہے اے مقاتل 10,000 سونے کے سکے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میں کہیں دور چلا جاؤں گا۔ مقاتل نے کہا 10,000 سونے کے سکے پوری دنیا کی بادشاہت دے تو بھی نہیں چھوڑوں گا، پوری دنیا کی بادشاہت دے تو بھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب مقاتل حارث کو لے کر نہر فرات پہنچا تو کیا دیکھا؟ دو نوجوان کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں، ایک عورت زخمی پڑی ہے، اسی عورت سے پوچھا یہ عورت تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا اے انسان، جس انسان کا ہاتھ پکڑ کے تو لایا ہے یہ میرا شوہر ہے، یہی حارث نے دونوں شہزادوں کو قتل کیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، میں نے اس کو روکا بھی تھا لیکن یہ نہیں مانا۔ اب حارث کی بیوی نے زمین پر لیٹے لیٹے کہا اے میرے شوہر بتاؤ، نہ مال ملا نہ اللہ ملا، نہ مال ملا نہ اللہ ملا، کچھ نہیں ملا، بتاؤ اب تمہارا کیا ہونے والا ہے؟ مقاتل نے کہا اے عورت دیکھ تیرے شوہر کا حال اب میں کیا کرتا ہوں۔ اب مقاتل نے تلوار چلائی، پہلے دونوں ہاتھ کاٹے، پھر دونوں پاؤں کاٹے، پھر اس کو تڑپایا، تکلیفیں دی، اور تکلیف دینے کے بعد مقاتل نے تلوار چلائی، حارث کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد حارث کی لاش کو 3 مرتبہ دریا میں ڈالا، دریا نے 3 مرتبہ باہر پھینک دیا۔ حارث کی لاش کو دریا میں 3 مرتبہ ڈالا گیا، تینوں مرتبہ لاش نے دریا نے باہر پھینک دیا۔ اب ایک کھڈا کھودا گیا اور کھڈا کھودنے کے بعد حارث کی لاش کو زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے بھی 3 مرتبہ حارث کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ یہ ہے اہل بیت سے نفرت کرنے کا نتیجہ، اہل بیت سے نفرت کرنے کا نتیجہ کہ مرنے کے بعد دریا بھی قبول نہیں کرتا، زمین بھی قبول نہیں کرتا۔ بے شک بے شک حارث کی لاش کو زمین پر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہاں مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، ان کے دونوں شہزادے بھی شہید ہو گئے، اور وہاں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مسلم بن عقیل کا خط ملا تھا، حضور حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ آئیے۔ 4 ذی الحجہ سن ہجری 60 میں امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، اور مکہ المکرمہ سے سفر کرتے امام علی مقام صفا میں پہنچتے۔ مقام صفا میں جب آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات فرزدق شاعر سے ہوئی۔ فرزدق شاعر سے ملاقات ہونے کے بعد امام علی مقام نے پوچھا ہے فرزدق شاعر یہ بتا کوفہ کے لوگ کس حالت میں ہیں؟ تو فرزدق شاعر نے کہا حضور کوفہ کے لوگ دل سے تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواروں کے ساتھ یزید کے ساتھ ہیں۔
کوفہ کے لوگ بدعہدی کرنے میں بہت مشہور ہیں. حضور آپ کوفہ کی طرف ہرگز مت جائیے. امام علی مقام وہاں سے آگے بڑھتے مقام صفا سے امام علی مقام وادی بطن الرم میں آتے ہیں. بطن الرم سے سفر کرتے آپ مقام سالبہ پہنچتے ہیں. مقام سالبہ میں عبداللہ عزیز سے ملاقات ہوتی ہے. عبداللہ عزیز سے امام علی مقام پوچھتے ہیں عبداللہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا حضور میں کوفہ سے آ رہا ہوں. امام علی مقام نے پوچھا اے عبداللہ یہ بتاؤ مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے کس حالت میں ہیں؟ عبداللہ عزیز نے عرض کی حضور حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں شہزادوں کو کوفہ کی سرزمین میں شہید کر دیا گیا ہے. اب تک معلوم نہیں تھا. مقام سالبہ میں امام علی مقام کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اور مسلم کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے. امام حسین کے ساتھ امام مسلم بن عقیل کی چھوٹی سی بچی ان کی شہزادی بھی ساتھ میں تھی. امام علی مقام امام مسلم بن عقیل کی چھوٹی شہزادی کو اپنی گود میں لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ہاتھ سر پہ دستے شفقت پھیرتے ہیں. جب ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بچی سمجھ جاتی ہے. بچی کہتی ہے چچا آپ میرے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے. چچا یہ تو بتاؤ کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ میرے والد مسلم بن عقیل کو شہید تو نہیں کر دیا گیا؟ اللہ اکبر. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹی صبر کرنا, آج سے میں تیرا باپ ہوں, علی اکبر علی اصغر تیرے بھائی ہیں. میں تیرا باپ ہوں, علی اکبر اور علی اصغر تیرے بھائی ہیں. تیرے والد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. پورے خاندان والوں کو مقام سالبہ میں معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. امام علی مقام سالبہ سے آگے بڑھتے ہیں. جب آپ آگے بڑھتے ہیں قادسیہ کے مقام سے پہلے حر بن یزید ریائی 1000 کا لشکر لے کر آتا ہے اور 1000 کے لشکر لانے کے بعد امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے. زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے, زور کی اذان ہوتی ہے, اذان ہونے کے بعد تکبیر ہوتی ہے اور تکبیر جیسے ہی ہوتی ہے امام علی مقام مصلی پر آتے ہیں اور مصلی پر آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے حور تم یزید کی طرف سے آئے ہو, یہ بتاؤ نماز میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ نماز میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا حضور میں نماز آپ کے ساتھ پڑھوں گا. وہ نماز کی بھی کیا نماز ہوگی جس کی امامت امام حسین کر رہے ہیں اور مقتدی میں دوست بھی موجود ہیں, دشمن بھی موجود ہیں. زور کی نماز پڑھانے کے بعد امام علی مقام نے ایک لمبا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا اے لوگوں میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. تم لوگوں نے خط لکھے تھے تو میں آیا ہوں. 12,000 خط آئے تھے, تمہارے خط کی بنیاد پر میں آیا ہوں. اب اگر تم کو میرا پسند نہیں ہے میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. آپ اتنا لمبا جوڑا خطبہ دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. حر بن یزید ریائی کہتا ہے حضور آپ یزید کو خط لکھیں, میں عبیداللہ بن زیاد کو خط لکھتا ہوں. کوئی بات معاملے سے ہو جائے, گفتگو سے معاملہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو گفتگو کر لی جاتی ہے. خط لکھا جاتا ہے, عبیداللہ بن زیاد کے پاس خط پہنچایا جاتا ہے. جیسے ہی خط پہنچتا ہے عبیداللہ بن زیاد خط کو پڑھتا ہے اور خط پڑھنے کے بعد جواب دیتا ہے اے حور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کی سفارش کرو. حور کو حکم دیا حور اب کوئی ایسی جگہ پر لے جاؤ, ایسے کوئی جنگل و بیابان میں لے جاؤ اور حسین کو گرفتار کرو, حسین اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کرو. حسین سے یزید کی بیعت مانگو, اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر بیعت نہیں کرتے سر تن سے جدا کر دیا جائے. جیسے ہی خط پہنچتا ہے امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں. حر بن یزید ریائی امام علی مقام کے پیچھے پیچھے بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ 2 محرم الحرام سن ہجری 61 میں امام علی مقام اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ اس جگہ پہنچتے ہیں جسے دنیا کربلا کہتی ہے. 2 محرم سن ہجری 61 میں امام علی مقام اپنے پورے خاندان والوں کو لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں جسے دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے. اور پھر کربلا میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.